الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے عزیز ساتھیو، پورے دین کا ایک نچوڑ ہے کہ اطاعت کرنا، بات ماننا، پورے دین کا نچوڑ ہے. اگر بات نہیں ماننی ہے تو پھر دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعض تو فجر پڑھتے ہیں آ کر پہلے، اگر کسی کی فجر ہے تو وہ الگ پڑھے جا کر، اور اگر 5 منٹ پھر لیٹ ہو جائے گا تو پھر صاحب ہنگامے کہ صاحب وقت پہ نماز نہیں ہوتی، وقت پہ جماعت نہیں ہوتی. بیان نہ کریں انہوں کہ جی بیان نہیں ہوتا، کریں تو انہوں کہ جی لیٹ ہو گیا. تو خیال رکھیں بھائی، یا تو یہ کہیں کہ بیان نہ کریں. اب یہ 10-15 منٹ ہے، 20 منٹ، اس میں تمہید کہی جائے گی، بات کہی جائے گی، آیت پڑھی جائے گی، خطبہ پڑھا جائے گا، یا کوئی بات کہی جائے گی. بس ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آنا چاہیے، وہ والا معاملہ ہو رہا ہے. دنیا کے کاموں میں تو وقت ہی وقت ہے، مسجد میں تو ویسے بھی وقت نہیں ملتا آنے کا. تو یہ چند منٹ ہیں، ان میں بھی جو ہے اپنے حساب سے الٹ پلٹ کرتے ہو. قرآن حکیم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے احسان کو مانتے ہیں، اللہ کے احسان کو جانتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوا ہے، ان کو رزق دیا ہے، ان کو نعمتیں دی ہیں، ان کو صحت دی ہے، ان کو اولاد سے سرفراز فرمایا، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس احسان کو بھول جاتے ہیں. اسی کو اللہ کا قرآن اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ناشکرے ہیں. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو دولت نہیں ملی لیکن وہ اللہ کا شکر گزار ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے غنی کیا، مالدار کر دیا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی کو اللہ پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جس کو میں نے کم دیا یا زیادہ دیا. کیونکہ مال کا کم ہونا، زیادہ ہونا، اولاد کا کم ہونا، زیادہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کی حکمت سے ہے، اللہ کی حکمت سے ہیں. ورنہ تو کون آدمی چاہتا ہے کہ غریب رہے؟ کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اولاد نہ ہو؟
30 سال 40 سال گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے، لیکن اولاد اگر اللہ نے نہیں لکھ رکھی تو پھر نہیں مل سکتی۔ تو اسی طریقے سے آدمی دنیا میں جد و جہد کرتا ہے مالدار ہونے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، لیکن اس کی قسمت میں اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی اسے مل کر رہے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جن کو میں نے مال دیا، تھوڑا دیا یا زیادہ دیا، اولاد کم دی یا زیادہ دی یا نہیں دی، لیکن وہ میرے پھر بھی شکر گزار ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر میں ان کو برکت اتنی دیتا ہوں کہ پھر ان کو میں غنی کر دیتا ہوں۔ جن کے پاس کم ہے اگر وہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے سے مال میں ایسی برکت دے دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایسی روحانیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ پھر ادھر ادھر مارے نہیں پھرتے۔ اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ خوب غنی کرتا ہے، خوب مالدار وہ رہتے ہیں، لیکن وہ جب اللہ کا شکر نہیں کرتے تو اللہ بظاہر دنیاوی مال تو ان کو دے رہا ہے، لیکن اللہ ان کے دلوں کا سکون چھین لیتے ہیں، ان کے دن کی راحت اور رات کا سکون ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ اس کو کیسے بڑھایا جائے، اس کو کہاں لگایا جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ احسان مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ انسان کا جو بدن ہے، انسان کی جو مادی طاقت ہے، سوچنے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت لگی ہیں۔ اولاد ہو سکتا ہے کسی کی بہت ساری ہو اور پھر اللہ لے لے، مال بہت سارا دے پھر اللہ لے لے۔ تو اسی کو کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ انسان اگر میری نعمتوں کو جو میں نے اسے دے رکھی ہے کہ اگر وہ شمار کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو نعمتیں اتنی ہیں کہ شکر گزار رہنا چاہیے اللہ کا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی نعمت دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جو دی ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، ساری نعمتوں سے اوپر لا الہ الا اللہ۔ تو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں خوب دولت دے، دلوں کا سکون دے، اور دنیا میں ہم اچھی طریقے سے گزار کر جائیں، تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہم ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، تمہاری پہنچ میں ہو یا بغیر پہنچ کے، تمہیں صرف رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے جوتوں کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے یا اس کی تمہیں ضرورت ہو تو تم یہ چیز بھی اپنے رب سے مانگو۔ لیکن پیسے کی بھرمار ہے، اللہ یاد آتا نہیں، پیسے جیب میں پڑے ہوئے ہیں تو سامان خریدنے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے، پھر اگر سامان لینے جانا ہے تو پہلے اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے یہ سامان دلوا دیجئے، اللہ مجھے اس چیز کا انتظام کرا دیجئے، کیونکہ وہ سامان جب آپ اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ جو آپ اپنے آپ لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر
نقصان بھی چھپا ہے، ہو سکتا ہے کہ نفع بھی ہوتا ہو، لیکن یقیناً جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ بڑا کارساز ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا تو وہ ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی تو ہم اپنا آپ چل دیں گے، اور اگر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا تو یقیناً اللہ ہمارے دلوں میں وہ چیز ڈال دیں گے کہ ہم اس چیز کو نہ خریدیں، تو آئندہ کے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ رہتے تھے، اور جن میں ایک کوڑھی تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا، آنکھوں سے نابینا۔ یہ واقعہ کتابی نہیں، یہ واقعہ بزرگوں کا نہیں، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا ہوا واقعہ ہے اور عبرت والا واقعہ ہے۔ کوڑھی کو آپ جانتے ہیں کیسا مرض ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ آدمی اپنے بھی نہیں لگتے پاس میں اور دوسرے بھی پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کوڑھ کا مرض۔ تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آزمائش کرنا چاہی کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے شکر گزار بھی ہیں کہ نہیں، یہ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور ایک فرشتہ اس کوڑھی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بھائی تم اس بیماری میں مبتلا ہو، تمہیں اس سے کوئی پریشانی ہوتی ہوگی۔ کہنے لگا بھائی پوچھو مت مجھے کس قدر کی پریشانی ہے، میرے اپنے بھی میرے پاس نہیں بیٹھتے اور مجھ سے کوئی ملنا بھی نہیں چاہتا، اور ہر وقت میرے بدن سے بدبو آتی رہتی ہے اور پیپ ٹپکتا رہتا ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں تھا۔ فرشتے نے پوچھا کہ اگر یہ تیری بیماری ٹھیک ہو جائے تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے میں اس رب کا اتنا شکر ادا کروں گا کہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ فرشتے نے اس کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، اس کا کوڑھ چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس فرشتے سے کہا کہ اس سے یہ پوچھو کہ تجھے نعمت دنیا میں جب رہنا ہے، کھانے کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی پوچھ لے اس سے۔ فرشتے نے پوچھا کہ بھائی آپ کو معاش کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے ایک اونٹنی لا کر دی جو کہ گیابھن تھی، اور چند سالوں کے بعد اس کی آل اولاد بڑھتے 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 حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگل کے جنگل بھر گئے اونٹوں سے۔ یہی فرشتہ پھر پہنچا گنجے کے پاس اور کہنے لگا کہ بھائی تم اس مرض میں مبتلا ہو، تمہیں اس سے کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگا پوچھو مت، میں اتنا پریشان ہوں کہ رات ہو یا دن ہو کھجا کھجا کر میں اتنا پریشان ہوں کہ ہر وقت میرے سر سے خون نکلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے گنجے پن کی۔ وہ گنجا نہیں کہ جو نائی سے بال کٹا کے آنا گنجا، ایک قدرتی جو گنجا ہوتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے۔ اور اب تو یہ ہو گیا کہ لوگ میرا نام نہیں لیتے بلکہ مجھے گنجا گنجا پکارتے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تیری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا کہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اللہ کے سامنے سربسجود رہوں گا اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، بس کسی طریقے سے یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اس سے بھی پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے جس سے تو اپنا کاروبار کر سکے، دنیا میں رہ سکے؟ تو کہنے لگا مجھے گائے پسند ہے۔
فرشتے نے ایک گائے دی اور وہ گائے بھی گیابھن تھی، اور اسی طریقے سے اس کی آل اولاد بڑھتے بڑھتے حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ جنگلات بھر گئے اس کے۔ آخر میں جب نمبر آیا اندھے کا تو فرشتہ پہنچا اور کہنے لگا کہ بھائی تمہیں آنکھیں نہیں ملی، تمہیں اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہنے لگا بس مجھ سے کیا پوچھو، میں نے آج تک یہی نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس رنگ کے پھول بنائے ہیں، کیسی صبح ہوتی ہے اور کیسی شام ہوتی ہے، کیسی اولاد ہوتی ہے، کیسے پانی کا کلر ہوتا ہے۔ اللہ کی نہ جانے بے شمار نعمتیں دنیا میں پھیلی ہیں، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آج ہم اور آپ یہ تصور کریں کہ اگر جس کے آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھیں کہ دنیا میں رنگ کیسے ہوتے ہیں، اور آنکھوں والوں سے پوچھو کہ دنیا کے رنگ کیسے ہوتے ہیں، بتائیے کون بتا سکتا ہے؟ بغیر آنکھوں والا یا آنکھوں والا؟ آنکھوں والا۔ تو بغیر آنکھوں والے سے کبھی مل کر دیکھیں، اس سے پوچھیں کہ دنیا کے رنگ کیا کہتے ہیں، دنیا میں اللہ کی جو قدرتیں ہیں وہ کیسے نظارے دکھاتی ہیں۔ وہ کہے گا میری تو کبھی دن نکلا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ سے رات میں ہی رہا ہوں۔ تو فرشتے نے جب پوچھا کہ اگر یہ تیری بیماری ٹھیک ہو جائے تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں رات دن اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا اور نمازیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اب اس سے پوچھا کہ یہ بتا تجھے معاش کے لیے، تجارت کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے کیا چیز محبوب ہے، کیا چیز تجھے پسند ہے، کیا چیز تو مانگتا ہے، بتا اپنے رب سے، اللہ تجھے وہ نعمت اور وہ مال عطا فرمائیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ اللہ نے اس فرشتے کے ذریعے ایک بکری پہنچوا دی، اور وہ بکری اتنی بڑھی، اتنی پھولی کہ اس کی برکت اتنی ہوئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بکری کی وجہ سے جنگلات بھر گئے۔ گویا اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کر دی تینوں کو کہ اپنے اپنے علاقے کے جنگلوں میں وہ پورے جنگلات بھر گئے۔ جب اللہ مال دیتا ہے تو یہ شکل ہے۔ چند سال کے بعد اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ پھٹی حالت میں ہے، فقیرانہ لباس ہے، اور کہنے لگا، پہلے کوڑھی کے پاس آیا کہ بھائی میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں، اور میرے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، اور نہ میرے پاس سواری ہے، اگر تیرے پاس کچھ موجود ہو تو مجھے عنایت کر دے۔ کہنے لگا چل چل آگے چل۔ اب اتنا سنا اس فرشتے نے، کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ تو کبھی کوڑھی تھا اور تیرے سے سارے کے سارے نفرت کیا کرتے تھے، اور آج تو دھتکارتا ہے، تیرے پاس ساری کی ساری نعمت بتا کہاں سے آئی؟ کہنے لگا کہ یہ نعمتیں تو ہمارے خاندانی ہیں، پشتوں سے چلی آ رہی ہیں۔ آج یہی حال جو بنی اسرائیل کا تھا آج ہمارے ہاں موجود ہے۔ پشتینی خاندانی بیٹھے ہیں۔ کبھی لنگوٹی نہیں ہوا کرتی تھی، آج بوٹی کھانے کا جب سے شوق ہو گیا ہے تو لوگوں کی عزت سمجھنا بند کر دی ہے۔ تو کہنے لگا فرشتہ کہ اگر تو حقیقت میں پشتینی خاندانی مالدار تھا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو ایسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اتنا کہا فرشتہ چلا گیا۔ چند دن گزرے، سارے کے سارے اونٹ مر گئے، سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری کے پوری جو اس کے جنگلات تھے اونٹوں کی لاشوں سے بھر گئے۔ اب روتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں ہے بھائی وہ فقیر، ذرا ڈھونڈ کر لاؤ اسے، وہ فقیر کہاں ہے؟ غلطی ہو گئی مجھ سے، اس فقیر کو ڈھونڈوں، میں اس کو کچھ دے دیتا، میں اس کو مال دے دیتا، میں اس کو کچھ سواری کا انتظام کر دیتا۔ اب کہاں کا فقیر، کہاں ملنے والا تھا وہ فقیر؟ تو چلا گیا۔
آخر کار چند ہی دنوں میں پھر کوڑھ واپس آ گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے کے پاس فرشتہ آیا، وہاں بھی یہی سوال کیا کہ میں غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ اس نے بھی وہی خاندانی مالدار ہونے کا ڈرامہ کیا۔ پھر فرشتے نے دعا کر دی کہ الہ العالمین اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو اسی حالت پر کر دیجئے جو یہ پہلے تھا۔ اللہ نے اس کو وہی گنجا پن عطا کر دیا۔ وہ بھی ایک نعمت ہے، جن کو وہ نعمت ملی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ گنجا پن بھی کر دیا اور اس کی ساری گائے ختم ہو گئی۔ اب حکم ہوا اس فرشتے کو کہ جاؤ اس اندھے کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ میں غریب ہوں، مسافر ہوں، کوئی انتظام کر دیا جائے۔ اب یہ فرشتہ جا کر کہتا ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں، کوئی اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو میں اسے بیچ لوں اور پھر میں اپنے کچھ کھانے کا انتظام اور کچھ راستے کا سفر کا انتظام، کچھ سواری کا کرایہ میں جٹا لوں گا، آپ مجھے ایک چھوٹی سی کوئی مریل سی گائے عطا فرما دیں۔ بس اتنا سنا اندھا کہنے لگا او اللہ کے نیک بندے، تو ایک گائے کی ایک بکری کی بات کرتا ہے، تو کمزور سی بکری کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ سارا کا سارا مال مجھے اللہ نے ہی عطا کیا ہے، تو ایک نہیں 10 نہیں 100 بکریاں تک لے جا، اور 100 ہی نہیں اگر تو اللہ کے نام پر مجھ سے مانگنے آیا میں سارا کا سارا ریوڑ دینے کو تیار ہوں۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، میری نعمتوں کے شکر میں مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی نعمتوں کو دوبالا کر دیتا ہوں۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو میرا شکر ادا نہیں کرتا میں ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجتا ہوں۔ فَكَفَرَتْ بِهِ فَأَنْعُمِ اللَّهِ، میری نعمتوں کا ناشکری کرنے والا کبھی لباس سے محروم کر دیتا ہوں، کبھی عزت سے محروم کر دیتا ہوں، کبھی کھانوں سے محروم کر دیتا ہوں۔ کھانا موجود ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کھانا نہیں کھا سکتا، بیڈ موجود، ڈاکٹر کہتے ہیں بیڈ پہ لیٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے عذاب میں مبتلا کر دوں جو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اسی حالت پہ اللہ لا کر پھر کھڑا کر دیں گے جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر اگر انسان ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو مزید عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی کسی غریب کے کام آتا ہے اللہ کو بڑا رحم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرشوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اس نے میرے بندے کا خیال کیا ہے، فرشتوں جاؤ اس کو دولت سے مالا مال کر دو۔ اور گراہک کی شکل میں فرشتے آتے ہیں، فرشتے دھکیل کر لاتے ہیں گراہکوں کو، لیکن آج کل ہمارا مزاج تو کچھ الگ ہی ہو چلا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آج مسلمانوں کو اگر یقین ہو جائے تو زندگیاں بن جائیں۔ ٹی وی سیریل دیکھنے والے جو کہتے ہیں، اس پہ آنے والے جو کہتے ہیں، ان کی باتیں تو آج کل مسلمانوں کے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، نیوز والوں کی باتیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات دلوں پر اثر نہیں کرتے۔ تو بس مجھے آپ کو اتنی بات کہنی، اپنے غریبوں کا، عزیز و اقاربوں کا خیال رکھیں، اپنے مزدوروں، اپنے نوکروں کا خیال رکھیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔